الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چیپٹر 2 اسلامیات مکات اول موضوعاتی مطالعہ میں سے ہم نے سب سے پہلے قرآن مجید، اس کا تعارف، حفاظت اور فضائل، پچھلے ویک ہم نے یہ کام کر لیا تھا، اور اس ویک جو ہمارا کام ہے وہ ہے چیپٹر 2 پیج 99 پر موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ پیج نمبر 99، اور چیپٹر کا نام ہے، سبق کا نام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت۔ اس سبق کو ہم کئی پارٹ میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پارٹ 1 میں یہ ہوگا کہ اس سبق کا مقدمہ پیش کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت جو ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ دوسرے پارٹ میں ہم اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اس کو بیان کریں گے۔ اور تیسرے پارٹ میں جو ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھے پارٹ میں ہم نے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے، اس کو بیان کریں گے۔ اور پانچویں پارٹ میں ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور ختم نبوت چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کے تحت ہی آتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو بھی اسی میں شامل رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے میٹرک کی کتاب اسلامیات کے موضوعاتی مطالعے میں جو سبق دیا گیا ہے اس میں ختم نبوت کی ہیڈنگ لگائی گئی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کے پارٹ 1 میں مقدمے کو بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا ہے۔ یہ محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں، اس کے مقدمے کو بیان کریں، تو انسان جب سے وجود اور کائنات کے ان ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے، کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا، تو یہ زمین و آسمان، یہ چاند اور یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں یہ بے شمار قوتیں، ان کا بھی تو کوئی خالق، ان کی بھی تو کوئی خالق کی قدرت ہوگی، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی، ان کا بھی تو کوئی نہ کوئی خالق ہے جس کی قدرت، رحمت اور حکمت سے یہ سب چیزیں پیدا ہوئیں۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہیں، اور اس کو تسلیم کرنے سے
حیات انسانی اور وجود کائنات کا درس سے ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ پیدا کرنے والی ذات وہی ذات ہے، رب کائنات کی ذات ہے۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانا جائے، آنکھ اس نے دی تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سنو، اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اس پروردگار ہی کی عطا کردہ ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات میں غور و فکر کرو، اس کی قدرت میں غور و فکر کرو، اس کے احکام پر غور و فکر کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب یہ کائنات جس طرح پیدا کی، اس کو تخلیق کیا، کس کے لیے کیا؟ اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو اس لیے اطاعت رسول بھی اس کا حصہ ہے کہ جو شخص اللہ سے محبت کرے گا اللہ کے رسول سے بھی محبت کرے گا، اور جس کی محبت اللہ سے نہیں ہوگی تو اس کے رسول سے بھی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ دیکھیں اس میں ملاحظہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے نمبر 3 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ہمیں بتا دیا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کی محبت رسول کی محبت ہے، رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی نافرمانی رسول کی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ ان چیزوں میں غور و فکر اور تدبر جب کیا جائے گا تو اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ اطاعت رسول اور اطاعت خدا یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب آئیں اس طرف دیکھیں، ان جملوں کو ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ محبت کیا چیز ہے؟ اللہ سے محبت ہو، اللہ کے رسول سے محبت ہو تو وہ کیا درجہ رکھے گی؟ ذرا اس کو سوچیے آپ۔ محبت اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت اگر رسول سے ہو تو امتی بنا دیتی ہے، محبت اگر خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، بندہ بنا دیتی ہے انسان کو، محبت اگر رسول سے ہو تو امتی بنا دیتی ہے، محبت اگر استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت اگر دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے۔ سوچیں، یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے۔ لوگ محبت اگر دنیا سے کریں گے، دولت سے کریں گے تو وہ مرض ہی بنے گا، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر محبت ہو، محبت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہو، اطاعت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہو، پھر اس کے زمرے میں جو چیزیں بھی آ جائیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت بھی کہلائیں گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کہلائیں گی۔ ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے سے ہی یہ تمام چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اس آیت کو غور سے دیکھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سارا بیان مقدمہ یہاں بیان کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری تابع داری کرو، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ جو نبی پاک علیہ السلام کی تابع داری کرے گا تو وہی اللہ کی محبت کا حقدار ہوگا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری نہ کرے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا اس آیت کے مطابق۔ اس کو علامہ اقبال نے اپنے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے اس خوبصورت انداز میں اس آیت کی گویا کہ یوں کہیے تشریح کر دی۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی محبت